ناظرین، مئی کا مہینہ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ جرت، قربانی اور فتح کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جب دنیا نے دیکھا کہ وسائل کم ہونے کے باوجود جذبہ، حکمت عملی اور ایمان کس طرح بڑی طاقتوں کے منصوبے ناکام بنا دیتے ہیں۔ اور آج برسوں بعد ایک مرتبہ پھر دنیا پاکستان کو نئی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار میدان جنگ صرف بارود کا نہیں، سفارت کاری، عالمی سیاست اور خطے کے استحکام کا ہے۔ آج عالمی میڈیا، امریکی تھنک ٹینکس اور یہاں تک کہ امریکی کانگریس میں بھی پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کے حق میں ایک اہم قرارداد پیش کی گئی ہے، جس میں پاکستان کو ایران تنازع میں قابل اعتماد ثالث قرار دیا گیا ہے۔ ایران امریکہ کشیدگی کے دوران جب پورا مشرق وسطیٰ جنگ کے دہانے پر کھڑا تھا، جب آبنائے ہرمز بند ہونے کے خدشات عالمی معیشت کو ہلا رہے تھے، جب اسرائیل، ایران، امریکہ، خلیجی ممالک ایک خطرناک تصادم کی طرف بڑھ رہے تھے، تو ایسے وقت میں دنیا نے ایک ایسے ملک کی طرف دیکھا جسے کبھی غیر مستحکم قرار دیا جاتا تھا، اور وہ ملک تھا پاکستان۔ سوچئے ذرا، ایک وقت تھا جب بھارت دنیا بھر میں پاکستان کو تنہا کرنے کی بات کرتا تھا، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ عالمی طاقتیں خطے میں امن کے لیے پاکستان سے رابطے کر رہی ہیں، اور دوسری طرف وہ بھارت جو خود کو وشو گرو کہتا تھا، وہ بھارت اس پورے بحران میں تقریباً غیر متعلق دکھائی دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ اگر واقعی پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کر رہا ہے تو یہ بھارت کی سفارتی ناکامی ہے۔ ناظرین، یہ صرف سفارت کاری نہیں بلکہ ایک بڑا جیو پولیٹیکل شفٹ ہے، کیونکہ دنیا اب یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان صرف ایٹمی طاقت نہیں بلکہ ایک ذمہ دار ریاست بھی ہے جو جنگ کے بجائے امن کی بات کرتے ہیں۔ اور شاید یہی وہ چیز ہے جس نے بھارت کو سب سے زیادہ پریشان کیا ہوا ہے، کیونکہ بھارت نے برسوں تک دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان غیر ذمہ دار ہے، تنہا ہے اور عالمی سطح پر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن آج حقیقت اس کے برعکس کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ آج پاکستان عالمی مذاکرات کا حصہ ہے، جبکہ بھارت اندرونی نفرت، مذہبی تقسیم، کسان احتجاج، انسانی حقوق کی تنقید اور سفارتی تنازعات میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کے کئی عالمی ادارے بھارت میں اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے رویوں، اظہار رائے کی پابندیوں اور انتہا پسند سیاست پر سوال اٹھا چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان خطے میں امن کے لیے کردار ادا کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہی فرق ہوتا ہے جذباتی نعروں، حقیقی ریاستی حکمت عملی میں۔ بھارت اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود نہ خطے میں امن لا سکا، نہ چین کے ساتھ تنازع حل کر سکا، نہ کشمیر کا مسئلہ دبا سکا، اور نہ ہی عالمی سطح پر وہ مقام حاصل کر سکا جس کا وہ خواب دیکھتا تھا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھارت کے اندر خود سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر کیوں پاکستان عالمی سطح پر اہمیت حاصل کر رہا ہے۔ قومیں اپنے کردار، اپنی حکمت عملی اور اپنے اصولوں سے بڑی بنتی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج دنیا پاکستان کو صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک ذمہ دار ایٹمی اور سفارتی طاقت کے طور پر دیکھنا شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے، لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔